کیونکہ میں جسٹس کو مل رہا ہوں، ہم سب کو کہہ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا 2 لائن کا خط 4 لائن کا آپ بھی لکھ دیں چیف جسٹس کو، تو کیا آپ لکھیں گے اور آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو ہم نے تو اپروچ کیا ہوا ہے چیف جسٹس کو 3 چیزوں کے اوپر، اعظم سواتھی، ارشد شریف اور میں جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہوں، میرے اوپر یہ گولیاں ماری گئیں، 3 گولیاں لگی مجھے، اور میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اپنی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پنجاب میں، اپنی پولیس کے ہوتے ہوئے، میں جو میرا رائٹ ہے. دیکھیں ایف آئی آر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس کا یہ حق ہے کہ میں پہلی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں بتاؤں کہ کون لوگ ذمہ دار ہیں. میں 2 مہینے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ واردات ہونے لگی ہے، کیونکہ مجھے تو انفارمیشن تھی ساری اس کی، میں ایسے تو نہیں بولا، مجھے تو پتا چلتا جا رہا تھا، میں اس کو تو نام لے نہیں سکتا تھا، ہر چیز رجسٹرڈ تھی، لیکن مجھے پتا تھا کہ کیا کرتے جائے، کس نے ویڈیو بنائی، اس کے اوپر یہ کوئی وقار ستی ان کا چمچہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا آئی ایس آئی کا، اس نے کیسے اس کو اٹھایا، پھر اس کو پی ٹی وی کے اوپر 4 دن چلایا، پھر یہ مریم نے اور جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی. ہمیں تو سارا پتا ہے کہ انہوں نے بلڈ اپ کیسے کیا کہ یہ جنونی انتہا پسند، اور اس کے الفاظ ایگزیکٹلی وہی ہیں، اور اچھا گمراہ کرنے والے لفظ وہ وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ بھی، ہر ٹویٹ کے اندر بھی، اور وہ جو مارنے والا اس نے بھی وہی الفاظ استعمال اور اس مارنے والے نے پہلی چیز کی کہ میں اکیلا ہوں. جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ کم از کم 2 تو ڈیفینیٹ شوٹر تھے، تیسرا شوٹر کی بھی وہ بات کریں، 3 لوگ تھے جنہوں نے یہ کر رہا تھا. تو وہ اس نے اکیلا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ طوطے کو پڑھایا گیا تھا، اور پڑھایا کس نے گیا تھا؟ یہ ڈرٹی ہیری نے پڑھایا تھا اس کو، اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ سارے جنہوں نے پورا ان کی رانا ثناء اللہ قاتل اور یہ شہباز شریف، یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مارشل لاء کا قاتل، انہوں نے مل کے پلان کیا تھا، اور میں اپنی ایف آئی آر نہیں ریکارڈ کروا سکا. اب جو تسنیم حیدر کہہ رہا ہے برطانیہ میں، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے ہلاکت میں. وہ کہہ رہے جی نواز شریف نے شوٹرز کی اویلیبلٹی کے اوپر بات کی تھی میری موجودگی میں، اور مجھے کہا گیا تھا، جس کا بعد میں نے انکار کیا تھا. تو وہ آپ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا اس کو بائی کرتے ہیں؟ دیکھیں مجھے موٹیو کس کا ہے، کون چاہتا تھا کہ عمران خان مر جائے؟ وہ چاہتے تھے لوگ جن کو خطرہ تھا کہ اب الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو اچھا ڈسکوالیفیکیشن، توشہ خانہ، فنڈنگ کیس، وہ سارے بےچارے بیٹھ گئے ہیں. وہ ان کو پتا کہ وہ کیس ہے ہی نہیں، عدالت میں باہر چلے جائیں گے، وہ کیس ہی نہیں ہے. تو کدھر اینڈ میں پبلک بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے سمجھا کہ پبلک اب کم ہوگی، اب کم ہوگی. وہ پہلے ایک الیکشن ہوا، اس میں انہوں نے جب دوسرا الیکشن نیشنل اسمبلی کا، انہوں نے 13 پارٹیز نے مل کے ایک عمران خان کے خلاف لڑا، اور ہلکے وہ چنے جو کہ سب سے کمزور ہلکے تھے، اور ان کی پی ڈی ایم کی دگنی ووٹ تھی ہمارے سے. جب ادھر آ رہے نا، یہ ان کا پلان بن گیا تھا مارنے کا، اور مجھے پتا تھا. اب بات یہ ہے کہ ان لوگ موٹیویشن سب سے بڑی نواز شریف، سب سے زیادہ جس کو خطرہ ہے نا کہ میں نے محنت سے 30 سال میں اربوں ڈالر کمایا ہوا ہے، وہ اربوں ڈالر اس کو نظر آ رہا ہے خطرے میں کہ اگر عمران خان پاور میں آ جاتا ہے. اس لیے اس کی نمبر 1 موٹیویشن یہ، اس کے ساتھ بغل بچا شہباز، یہ تو اس کے ساتھ اس کو ان دونوں کو پتا تھا. اور اس کے علاوہ کون کس کو تھا؟ یہ جو ملا ہوا تھا ان کے ساتھ، جو کہ انٹیلیجنس کا آدمی ڈرٹی ہیری، یہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، انہوں نے پلان کیا تھا. اوپر سے اس کے علاوہ اور کسی کو اوپر پتا تھا، وہ اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آ جائے گا.